بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 ہم شروع کریں گے۔ اس رکوع میں کل 10 آیات ہیں۔ آج کے سبق میں ہم 5 آیات کو سیکھیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ تمام الفاظ کو سیکھیں، الفاظ کے معنی اور مطلب کو سیکھیں، اور اس علم کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں۔ آگے بھی اس خیر کے کام کو پھیلانے میں آپ کوشش کریں، کیونکہ دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ وَإِذْ قَالَ، واو کا معنی اور، اذ اس کا معنی ہے جب۔ لفظ اذ قرآن پاک میں 239 بار آیا ہے۔ اور جب، قال کہا، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، جس کا روٹ اور مادہ قاف واو لام ہے، جس کا معنی ہے کہنا، اور یہ 1722 مرتبہ تقریباً اس مادہ سے قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں۔ اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، 2 لفظ ہیں، ایک ہے رب اور ایک ہے کا۔ لفظ رب قرآن پاک میں تقریباً 980 بار آیا ہے، اور کا یہ اٹیچڈ پرونون میں سے ہے، قرآن پاک میں ناقابل شمار مرتبہ استعمال ہوئی۔ اور جب کہا آپ کے رب نے، للملائکہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے لام جس کا معنی ہے لیے، الملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، فرشتوں کو کہتے ہیں۔ لفظ ملائکہ قرآن پاک میں 73 بار آیا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں فرشتوں کے لیے کہا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا، انی 2 لفظ ہیں، ایک ہے لفظ ان، قرآن عربی سبق نمبر 8، اس میں 6 خاص حروف ہم نے پڑھے۔ ایک ان ہے جو قرآن پاک میں تقریباً 960 مرتبہ آیا ہے، بے شک، یا کا معنی میں، بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، اس کا روٹ اور مادہ جیم عین لام ہے، جس کا معنی بنانا بھی ہے اور اس کا معنی پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 346 الفاظ آئے ہیں۔ بے شک میں بنانے والا ہوں، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں۔ فی الارض، فی کا معنی میں، قرآن عربی سبق نمبر 7، اور فی قرآن پاک میں تقریباً 742 مرتبہ آیا ہے۔ الارض اس کا معنی ہے زمین، اور یہ لفظ قرآن پاک میں تقریباً 461 بار آیا ہے۔ بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ اس کا معنی نائب بھی کیا جاتا ہے۔ خلیفہ کا لفظ قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے۔ خلیفہ کی 2 جمع آتی ہیں، ایک آتی ہے خلفاء، یہ خلفاء کا لفظ قرآن پاک میں 3 بار استعمال ہوا ہے۔ ایک اس کی اور جمع آتی ہے خلائف، یہ لفظ قرآن پاک میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے کہا للملائکہ فرشتوں کو، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ، خلیفہ ایک نائب، تو فرشتوں نے کہا، قالو فرشتوں نے کہا، یہ قالا کی ہی جمع ہے، قالو فعل ماضی، قرآن عربی سبق نمبر 9، پرفیکٹ ٹینس، آخر میں واو آ جائے تو یہ جمع کی نشانی ہوتی۔ فرشتوں نے کہا، اتجعل 2 لفظ ہیں، ایک ہے حمزہ جس کا معنی ہے کیا، تجعل یہ قرآن عربی سبق نمبر 11، فعل مضارع جو حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ تفعل کی طرح، کیا آپ بنائیں گے، یہ وہی جیم عین لام کا روٹ ابھی جاعل میں ہم نے پڑھا، جس کا معنی بنانا بھی آتا ہے، پیدا کرنا بھی آتا ہے۔ کیا آپ پیدا کریں گے، آپ بنائیں گے۔ فیہا 2 لفظ ہیں، ایک ہے فی، فی کا معنی میں، ہا یہ ضمیر ہے، اس پیچھے جو الارض زمین ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو معنی ہوگا کہ آپ بنائیں گے اس زمین میں۔ من اس میں موصولہ ہے جس کا معنی ہے جو یفسد فساد مچائے گا، لفظ فساد سے ہے، جس کا روٹ اور مادہ فا سین دال ہے، اور یہ لفظ قرآن پاک میں اس مادہ سے
50 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یفسد وہ فساد مچائے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک اور وہ بہائے گا، اس کا روٹ سین فا کاف، اور وہ بہائے گا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے، ایک اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، اور ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 میں۔ اور وہ بہائے گا الدماء خونوں کو، دماء دم کی جمع ہے، لفظ دماء جمع کے ساتھ قرآن پاک میں 3 بار آیا ہے، اور دم مفرد کے ساتھ یہ قرآن پاک میں 7 بار استعمال ہوا ہے۔ قالوا فرشتوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس زمین میں، من اس کو جو، یفسد فساد مچائے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک اور وہ بہائے گا، الدماء خون، ونحن حالانکہ ہم، میں نے عرض کیا تھا واو کا معنی حالانکہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ نحن ہم، یہ نحن کا لفظ قرآن عربی لیول نمبر 1 سبق نمبر 1 سیپریٹڈ پروناؤن ان میں آیا تھا، اور یہ قرآن پاک میں 86 بار استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے تسبیح کرنا، اس مادہ سے، یعنی یہی جو مادہ باب ہمارے سامنے ذکر ہے، اس سے یہ لفظ قرآن پاک میں 52 بار استعمال ہوا ہے۔ اسی لفظ سے چونکہ اس کا روٹ ہے سین باحا، اسی سے لفظ سبحانہ ہے، سبحان پاک ہے، سبحانہ کا لفظ قرآن پاک میں 42 بار آیا ہے۔ حالانکہ ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، پہلا لفظ ہے با، قرآن عربی لیول 1 سبق نمبر 7 حروف جارہ، یہ ناقابل شمار مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے 7۔ حمد کا معنی ہے تعریف، کا معنی ہے آپ کی۔ یہ جو حا میم دال کا روٹ ہے، حمد کا لفظ قرآن پاک میں تقریباً 51 بار استعمال ہوا ہے۔ اسی حمد کے لفظ سے حمید تعریفوں کے لائق، یہ لفظ قرآن پاک میں تقریباً 10 بار آیا ہے۔ اور اسی سے ایک لفظ ہے حامدون تعریفیں کرنے والے، یہ 1 بار آیا ہے۔ اور اسی سے لفظ ہے محمود تعریف کیا ہوا، یہ بھی قرآن پاک میں 1 بار آیا ہے۔ حالانکہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں، بحمدک آپ کی حمد کے ساتھ، اور ونقدس اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، یہ بھی اسی فعل مضارع ہے، حال استقبال پر دلالت کرتا ہے، اس کی نشانی شروع میں نون ہے، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تقدیس قاف دال سین، اسی سے جیسے القدس، آج کل القدس لنا کی نظمیں عموماً عام ہیں، بیت المقدس کو کہا جاتا ہے، تو قدس قاف دال سین اس کا معنی ہوتا ہے پاک۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 10 الفاظ آئے ہیں، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لک آپ کی، قول اللہ نے فرمایا، یہ بھی میں بتا چکا ہوں، اس کا روٹ اور مادہ قاف واو لام ہے۔ انی یہ لفظ بھی ہم پڑھ چکے، بے شک میں، اعلم جانتا ہوں، قرآن عربی لیول 1 سبق نمبر 11، اس میں آپ نے فعل مضارع پڑھا جو حال اور استقبال دونوں پہ دلالت کرتا ہے، یہ فعل مضارع ہے افعالو کی طرح۔ علم سے ہے عین لام میم، بے شک میں جانتا ہوں، ما جو یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، ریلیٹیو پروناؤنس، لا تعلمون تم نہیں جانتے، یہ لا تعلمون قرآن عربی لیول 1 سبق نمبر 12 فعل مضارع منفی، وہاں ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع کی نفی عام طور پر لا کے ساتھ کی جاتی ہے، یہاں بھی لا کے ساتھ ہے، جو تم نہیں جانتے۔ یہ عین لام میم کا مادہ، اس مادہ سے قرآن پاک میں 800 سے زائد الفاظ آئے ہیں، لیکن یاد رکھیں اسی سے لفظ ہے تعلیم، وعلم لام کے اوپر تشدید ہوگی پھر ہوتا ہے تعلیم، جس سے لفظ آتا ہے معلم، تو اس مادہ سے قرآن پاک میں یہ 34 الفاظ ہیں۔ اور اسی سے متعلم بھی ہوتا ہے سیکھنے والا، تعلم، اس باب سے قرآن پاک میں صرف 2 لفظ آئے ہیں، لیکن عین لام میم کے مادہ سے قرآن پاک میں 800 سے زائد الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد انسان ہے جو زمین میں اللہ کے احکام پر خود بھی عمل کرے
اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروائے۔ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اپنے کوئی اختیار نہیں ہوتے، مالک کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اختیار استعمال کرے یا اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو مالک بنائے تو اسے غدار اور باغی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم زمین پر اللہ کے خلیفے، ہماری اپنی مرضی نہیں، مرضی اللہ کی چلے گی۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ وہ زمین میں فساد مچائے گا، خون بہائے گا، یہ فرشتوں کا کہنا بطور اعتراض کے نہیں تھا اور نہ ہی بطور استحقاق کے تھا، یعنی یہ بھی نہیں تھا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اسے کیا بنا رہے ہیں، اور اعتراض بھی نہیں تھا اللہ کی ذات پر۔ فرشتوں کا یہ کہنا حکمت جاننے کے لیے تھا کہ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا کس حکمت کے تحت ہے، حالانکہ اس کے اندر نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت ہوگی، برائی کی بھی صلاحیت ہوگی، چونکہ اللہ جل شانہ نے امکان ہے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا ہو، یا انسانوں سے پہلے زمین میں بسنے والی مخلوق جنات کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے ان کو ان پر قیاس کیا ہو، جیسے ان کے اندر بدی تھی، شر تھا، ایسے ان کے اندر بھی ہوگا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور فرشتوں نے پیش کیا اگر ان کا مقصد زمین پہ آپ کی حمد و ثنا کرنا ہے تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب فرشتوں کو دیے۔ پہلا جواب، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ حاکمانہ جواب ہے، جیسے ایک حاکم اپنی رعایا سے کہے جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ۔ یعنی کیا مطلب کہ زمین کی خلافت اور اس کی ضروریات سے جیسے میں واقف ہوں تم نہیں واقف۔ اور پھر آگے اللہ جل شانہ نے دوسرا جواب دیا حکیمانہ۔ یہاں یہ بات بھی غور رکھیں، یعنی فرشتوں کی نظر تھی کہ انسان کے اندر بدی ہوگی، اس وجہ سے اسے زمین کی خلافت کیوں دی جا رہی ہے، حکمت کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں جو میں جانتا ہوں، یعنی جو تمہاری نظر میں بنی آدم کی تخلیق سے مانے ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، در حقیقت یہی بنو آدم کی تخلیق کا اصل سبب ہے، کیونکہ زمین پر احکام تب ہی جاری ہو سکتے ہیں جب کوئی اعتدال سے تجاوز کرے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے یہ کام تو جنات سے بھی لیا جا سکتا تھا، نہیں، کیونکہ جنات میں شر غالب تھا، ایسی مخلوق چاہیے تھی جس میں شر اور خیر دونوں برابر ہوں۔ یہ اللہ کا حاکمانہ جواب تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آگے حکیمانہ جواب کہ فرشتوں کو باور کروایا جا رہا ہے خلافت کے اصل حقدار آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وعلم، اور سکھائے اللہ نے، اس کا روٹ بھی وہی عین لام میم ہے، لیکن یہ لام کی تشدید کے ساتھ ہے جس کا معنی ہے سکھانا۔ اور سکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو۔ لفظ آدم علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے۔ کیا سکھائے؟ الاسماء، نام، کلہا، سب چیزوں کے۔ الاسماء یہ اسم کی جمع ہے، اور اسماء جمع کی صورت میں قرآن پاک میں 11 مرتبہ آیا ہے، جبکہ اسم مفرد کی صورت میں یہ قرآن پاک میں 140 بار آیا ہے، اور زیادہ تر یہ آیا ہوگا اس کے شروع میں با ہوگا، جس کی وجہ سے الف اس سے ختم ہو جائے گا، جیسے بسم اللہ کے شروع میں۔ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، کلہا، سب چیزوں کے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ کل، قرآن عربی لیول 1 سبق نمبر 6۔ لفظ کل اس میں قرآن پاک میں 344 بار آیا ہے۔ آگے ہا اٹیچڈ پرونون ہے جو ناقابل شمار مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ اور سکھلائے آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام، ثم، پھر، عرضہم، پیش کیا، ہم، ان کو۔ لفظ عرض قرآن عربی سبق نمبر 9، فعل ماضی جسے پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، پاس، جو زمانہ ماضی پر دلالت کرتا ہے۔ عرض یہ جیسے ہم درخواست لکھتے ہیں تو اس کے بھی آخر میں لکھتے ہیں العارض، یعنی یہ پیش کرنے والا، اسی سے ہے عرض کرنا، میری آپ سے عرض ہے یعنی درخواست ہے۔ عرض کا معنی پیش کرنا بھی ہوتا ہے، اس مادہ سے یعنی پیش کرنے کے معنی میں یہ قرآن پاک میں 22 مرتبہ آیا ہے۔ اسی سے عین را ضاد کا روٹ ہی اعراض کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ یار آپ تو مجھ سے اعراض کر رہے ہو۔ اعراض کے مادہ سے یعنی اس باب سے قرآن پاک میں یہ 54 بار استعمال ہوا ہے۔ ثم، پھر، عرض، پیش کیا اللہ نے، ہم، ان کو یعنی ان چیزوں کو، علی الملائکہ،
اعلی قرآن عربی لیول 1 سبق نمبر 7 حروف جارہ میں سے، اور یہ لفظ قرآن پاک میں 1667 بار تقریباً استعمال ہوا ہے۔ الملائکہ فرشتوں پر، میں بتا چکا ہوں ملائکہ کا لفظ قرآن پاک میں 73 بار آیا۔ پھر پیش کیا اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر، فقال پھر فرمایا، فا کا معنی پس، چنانچہ، لہذا، تو بھی کر سکتے ہیں اور پھر بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا انبئونی مجھے بتلاؤ، انبئو تم بتلاؤ، نی مجھے۔ یہ انبئونی نبا سے ہے، نون با حمزہ اس کا روٹ اور مادہ ہے۔ نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں جس کی جمع انبا آتی، اسی لفظ سے نبی بھی ہے، نبی، نبی بھی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ انبئونی نبأ کے مادہ سے قرآن پاک میں یہ تقریباً 160 بار استعمال ہوا ہے۔ فقال پھر اللہ نے فرمایا انبئونی تم مجھے بتلاؤ، باسماء نام، یہ اسماء اسم کی جمع میں عرض کر چکا ہوں، ہؤلاء ان چیزوں کے، ہؤلاء آپ قرآن عربی میں اسماء اشارہ آپ نے پڑھے لیول 1 میں، اس میں ہؤلاء یہ جمع ہے مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ بطور مذکر کے یہ قرآن پاک میں 44 بار استعمال ہوا ہے، جبکہ بطور مؤنث کے صرف 2 بار استعمال ہوا ہے۔ فقال پھر اللہ نے فرمایا انبئونی تم مجھے بتلاؤ، باسماء ہؤلاء ان کے نام، ان چیزوں کے نام۔ ان کا معنی ہے اگر، تم کا معنی تم، کن کا معنی ہو، اگر تم ہو، صادقین سچے۔ یہ جو تم ہے کاف واو نون کے روٹ اور مادہ سے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں 1390 بار تقریباً قرآن پاک میں اس مادہ سے الفاظ آئے ہیں۔ صادقین یہ صدق سے ہے۔ قرآن عربی لیول 1 کا سبق 2 پڑھا آپ نے، جس میں تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ پڑھا۔ یہ لفظ بھی جمع ہے، آخر میں دیکھیں یا اور اس سے پہلے زیر۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 150 کے لگ بھگ لفظ استعمال ہوئے۔ انبئونی مجھے بتلاؤ، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اس بات میں سچے ہو کہ وہ تو جا کے بدی کریں گے، زمین میں فساد مچائیں گے، تو اللہ نے فرمایا تم پھر ان چیزوں کے نام بتلا دو، پھر دیکھ لیتے ہیں کون خلافت کا حقدار ہے۔ قالوا فرشتوں نے کہا، جمع ہے فعل ماضی سے، سبحانک 2 لفظ ہیں کہ سبحان پاک ہے، کا تیری ذات، یعنی آپ پاک ہیں۔ لا علم لا کا معنی نہیں، علم کا معنی علم، نہیں ہے علم، لنا ہمارے لیے، اس میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے لام ایک ہے نا، ہمارے لیے یعنی ہمیں کوئی علم نہیں۔ الا کا معنی مگر یا سوائے، مگر ما اسماء موصولہ میں سے ریلیٹیو پرونون جو، علمت دیکھیں یہاں بھی عین لام میم روٹ ہے لیکن لام کے اوپر تشدید ہے جس کا معنی سکھلانا، علمت تا کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آپ، جو آپ نے نہ ہمیں سکھایا، نہ اٹیچڈ پرونون میں سے، ہمیں علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھایا۔ انک ان بے شک، یہ قرآن میں تقریباً 960 بار آیا ہے، کا آپ بے شک آپ، انت اس کا معنی بھی آپ، بے شک آپ ہی، العلیم علم والے ہیں۔ یہ لفظ انت قرآن عربی سبق نمبر 1 لیول 1 میں سیپریٹڈ پرونون میں، اور یہ قرآن میں تقریباً 82 بار لفظ آیا ہے۔ العلیم علم والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ لفظ حکیم قرآن پاک میں تقریباً 93 بار استعمال ہوا ہے۔ اسی لفظ سے ایک لفظ ہے حکمت، حکمت گولتا سے، یہ والا لفظ قرآن پاک میں تقریباً 18 بار استعمال ہوا ہے۔ بے شک آپ ہی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو حکیمانہ جواب دیا کہ پہلے آدم علیہ السلام کو زمین کی مخلوقات کے نام، ان کے خواص اور آثار بتلائے اور سکھلائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ لیکن یہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ نام اللہ نے تنہا کر کے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، فرشتے بھی سامنے ہی تھے۔ تو آدم علیہ السلام کے اندر صلاحیت تھی ان کو ذہن میں محفوظ کرنے کی، جبکہ فرشتوں کا چونکہ ان چیزوں سے واسطہ نہیں تھا تو ان کے اندر ان کی طبیعت اس بات کی متحمل نہیں تھی کہ وہ چیزیں محفوظ کر سکیں۔ تو پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، تو فرشتوں نے آگے سے
معذرت کی کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے بتلایا، یعنی آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر جو اللہ نے ثابت کی تو اس کی وجہ ہے علم، یعنی علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی برتری اور ان کے تفوق کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور واقعی انسان کے فائق اور برتر ہونے کا سبب وہ علم ہے۔ قال فرمایا یا آدم، یعنی اللہ نے فرمایا یا آدم، یا کا معنی اے آدم، انبئہم، پیچھے نبأ کا مادہ گزر چکا ہے، یہ اسی سے امر ہے جو آپ نے قرآن عربی میں سبق نمبر 15 پڑھا، جس میں کسی کو کسی کام کا کہا جائے۔ انبئ، آپ بتائیں، ہم، ان کو، اٹیچڈ پرونون میں سے، باسمائہم، با حروف جارہ میں سے، اسماء اسم کی جمع، ہم ان کو، آپ انہیں بتائیں ان چیزوں کے نام۔ فلما، فا کا معنی پھر، لما کا معنی جب، پھر جب، انبأہم، آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا، انبأ اس کا معنی ہے بتلانا، ہم ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام۔ میں ان لفظوں کی وضاحت نہیں کر رہا کیونکہ پیچھے گزر چکے ہیں ابھی۔ قال، اللہ نے فرمایا، علم، حمزہ کا معنی کیا، لم کا معنی نہیں۔ آپ فعل مضارع کی خاص حروف کے ساتھ نفی قرآن پاک میں پڑھ چکے، جہاں لم اور لن آپ نے پڑھا، یہ بھی پڑھا کہ لم فعل مضارع میں ماضی منفی کا معنی کر دیتا ہے، جیسے دیکھیں یہاں اقل فعل مضارع ہے لیکن ترجمہ ہم نفی کا کریں گے، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا۔ اب دیکھیں ماضی کے ساتھ تعلق ہے اس کا پرفیکٹ، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تمہیں، لام کا معنی لیے ہے، یوں بھی کر سکتے، کیا میں نے تمہارے لیے نہیں کہا تھا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کا غیب، غیب اس کی جمع غیوب آتی، غیب غا یا با، اس مادہ سے قرآن پاک میں 60 الفاظ تقریباً آئے ہیں۔ السماوات، یہ سما کی جمع ہے، آسمانوں کو کہتے ہیں، والارض اور زمین، بے شک میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، اعلم فعل مضارع، ما، یہ بھی اسماء موصولہ میں سے ریلیٹیو پرونون، جو، تبدون، تم ظاہر کرتے ہو۔ یہاں دیکھیں با دال واو، با دال واو، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر ہونا۔ یہاں تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں تقریباً 31 الفاظ استعمال ہوئے، جو تم ظاہر کرتے ہو میں جانتا ہوں، وما، یہ ما پھر موصولہ ہے، اور جو، کنتم، تم، تکتمون، چھپاتے ہو، یہ اس لفظ، یہ نیا لفظ ہے، اس کا روٹ اور مادہ ہے کاف تا میم، کتم، اس کا جس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 21 الفاظ آئے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں، اور واقعی غیب کو جاننے والے آسمان و زمین کے صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَأَعْلَمُ، اور جو انسان چھپاتا ہے اسے بھی اللہ جانتے، جو ظاہر کرتا ہے اسے بھی اللہ جانتے۔ یہ جو غیب کہا ہے، غیب سے مراد انسانوں کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے غیب، وگرنہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اگلی آیت، وَإِذْ قُلْنَا، واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، جو قرآن میں تقریباً 239 بار آیا ہے۔ قلنا، یہ دیکھیں وہی قالا کے مادہ سے، ہم نے کہا، فعل ماضی ہے، پرفیکٹ ٹینس آخر میں نہ، ہم نے کہا، للملائکہ، فرشتوں کو، اسجدو، تم سجدہ کرو، اس کا روٹ اور مادہ ہے سین جیم دال۔ یہ آپ نے قرآن عربی لیول 1 میں سبق نمبر 15 پڑھا، امر اور نہیں، امر یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدو، تم سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو، آدم علیہ السلام کو، فسجدو، پس سجدو، قرآن عربی سبق نمبر 9 فعل ماضی، پس ان سب نے سجدہ کیا، الا، مگر، ابلیس، ابلیس نے، لفظ ابلیس قرآن پاک میں 11 بار آیا ہے، یعنی سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ابا حمزہ با یا، اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 12 الفاظ آئے ہیں۔ اس نے انکار کیا، اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ واستکبر، کاف با را، اور اس نے تکبر کیا، اس مادہ اور روٹ سے قرآن پاک میں 50 کے لگ بھگ الفاظ آئے ہیں۔ وکان،
واو کا معنی اور، کانا کا معنی ہو گیا، جیسے کنتم کے بارے میں نے بتایا۔ من کا معنی سے، حروف جارہ میں سے 2500 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ الکافرین، کافروں میں سے، قرآن عربی سبق نمبر 2، تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ۔ یہاں کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، تو پھر ابلیس کا سجدہ نہ کرنا اسے حکم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھیں، سجدے کا حکم اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سب کو ہی تھا، جو بھی وہاں موجود تھے سب کو سجدے کا حکم تھا۔ تو ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ ایک ہے سجدہ نہ کرنا، ایک ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں آنا۔ تو اس کا جو کافر ہونا ہے سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے آڑے آنے کی وجہ سے ہے۔ آڑے آنا کیا کہ اس نے انکار کیا، میں نہیں کرتا۔ اور نمبر 2، تکبر کیا، اور تکبر کس انداز میں کیا، اگلی آیات سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا۔